السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ غزل پیش کر رہا ہوں، آج کی ہی تحریر ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ ہر ایک منظر اداس دیکھتا ہوں، ہر ایک منظر اداس دیکھتا ہوں، جب نہیں تجھ کو پاس دیکھتا ہوں، جب نہیں تجھ کو پاس دیکھتا ہوں۔ ہر ایک منظر اداس دیکھتا ہوں، جب نہیں تجھ کو پاس دیکھتا ہوں۔ جس کے ٹکڑے کرے ہیں دل میں زخم، جس کے ٹکڑے کرے ہیں دل میں زخم، ٹوٹتی دل کی آس دیکھتا ہوں، ٹوٹتی دل کی آس دیکھتا ہوں۔ جس کے ٹکڑے کرے ہیں دل میں زخم، ٹوٹتی دل کی آس دیکھتا ہوں۔ حور کا پیرہن نظر آئے، حور کا پیرہن نظر آئے، تیرے تن کا لباس دیکھتا ہوں، تیرے تن کا لباس دیکھتا ہوں۔ حور کا پیرہن نظر آئے، تیرے تن کا لباس دیکھتا ہوں۔ ڈوبی رہتی ہیں جو اشکوں میں صدا، ڈوبی رہتی ہیں جو اشکوں میں صدا، انہی آنکھوں میں پیاس دیکھتا ہوں، انہی آنکھوں میں پیاس دیکھتا ہوں۔ ڈوبی رہتی ہیں جو اشکوں میں صدا، انہی آنکھوں میں پیاس دیکھتا ہوں۔ تو ہے ہنستا تو تیری آنکھوں میں، تو ہے ہنستا تو تیری آنکھوں میں، ملال و رنج و یاس دیکھتا ہوں، ملال و رنج و یاس دیکھتا ہوں۔ تو ہے ہنستا تو تیری آنکھوں میں، ملال و رنج و یاس دیکھتا ہوں۔ تیرے غم کا بصورت آنسو، تیرے غم کا بصورت آنسو، آنکھ سے انعکاس دیکھتا ہوں، آنکھ سے انعکاس دیکھتا ہوں۔ تیرے غم کا بصورت آنسو، آنکھ سے انعکاس دیکھتا ہوں۔ جسے دکھ درد کا ساتھی سمجھا، جسے دکھ درد کا ساتھی سمجھا، اسے موقع شناس دیکھتا ہوں، اسے موقع شناس دیکھتا ہوں۔ جسے دکھ درد کا ساتھی سمجھا، اسے موقع شناس دیکھتا ہوں۔ تجھ کو اب ہجر ستاتا ہی نہیں، تجھ کو اب ہجر ستاتا ہی نہیں، آ گیا تجھ کو راس دیکھتا ہوں، آ گیا تجھ کو راس دیکھتا ہوں۔ تجھ کو اب ہجر ستاتا ہی نہیں، آ گیا تجھ کو راس دیکھتا ہوں۔ جانے لگتا ہوں تو رکنے کا تیری، جانے لگتا ہوں تو رکنے کا تیری، آنکھ میں التماس دیکھتا ہوں، آنکھ میں التماس دیکھتا ہوں۔ جانے لگتا ہوں تو رکنے کا تیری، آنکھ میں التماس دیکھتا ہوں۔ تو اکیلا نہیں رقیب میرا، تو اکیلا نہیں رقیب میرا، روز ایسے 50 دیکھتا ہوں، روز ایسے 50 دیکھتا ہوں۔ تو اکیلا نہیں رقیب میرا، روز ایسے 50 دیکھتا ہوں۔ جو اس کا کہ شہر سے لوٹے فیصل، جو اس کے شہر سے لوٹے فیصل، ہر کوئی بد حواس دیکھتا ہوں، ہر کوئی بد حواس دیکھتا ہوں۔ جو اس کے شہر سے لوٹے فیصل، ہر کوئی بد حواس دیکھتا ہوں۔ ہر ایک منظر اداس دیکھتا ہوں، جب نہیں تجھ کو پاس دیکھتا ہوں۔ جی تو یہ تھی آج کی تازہ غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ کچھ بات کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک امر یہ ہے کہ جب آپ
جسے پسند کرتے ہیں، جسے پیار کرتے ہیں، جو آپ کا محبوب ہوتا ہے، جب وہ آپ کے ساتھ ہو تو سارے منظر حسین لگتے ہیں، اور جب وہ شخص آپ کے ساتھ نہ ہو تب وہی منظر جو ہیں وہ بہت اداس لگتے ہیں۔ تو اسی سے متعلق ہے کہ ہر ایک منظر اداس دیکھتا ہوں جب نہیں تجھ کو پاس دیکھتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے کہ دل کی میں جو آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو اسی کے ٹکڑے جو ہیں وہ دل میں زخم کر دیتے ہیں۔ اسی سے متعلق ہے کہ جس کے ٹکڑے کرے ہیں دل میں زخم، ٹوٹتی دل کی آس دیکھتا ہوں۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے، جس میں جب آپ تصور کرتے ہیں حسن کا تو آپ حور کا تصور کرتے ہیں، اور جب آپ حور کا تصور کرتے ہیں تو انتہائی خوبصورت لباس میں اور انتہائی خوبصورت ایک انسان کو تصور کرتے ہیں۔ تو اس سے متعلق ہے کہ حور کا پیرہن نظر آئے، حور کا پیرہن نظر آئے، تیرے تن کا لباس دیکھتا ہوں، تیرے تن کا لباس دیکھتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک یعنی ایسی آنکھیں جو اشکوں میں ڈوبی رہتی ہیں، جن سے آنسو بہتے رہتے ہیں، انہی آنکھوں میں پیاس بھی نظر آتی ہے۔ ایک عجیب سا ایک حقیقت ہے یہ کہ انہی آنکھوں میں پیاس بھی ہوتی ہے جو ہر وقت اشکوں میں ڈوبی رہتی ہیں۔ تو اسی سے متعلق ہے ڈوبی رہتی ہیں جو اشکوں میں صدا، ڈوبی رہتی ہیں جو اشکوں میں صدا، انہی آنکھوں میں پیاس دیکھتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے وہ انہی آنکھوں سے متعلق ہے کہ وہ شخص جس کی آنکھیں اس طرح ہوں، وہ ہنستا بھی ہے تو اس کی آنکھوں میں، اس شعر میں میں نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ ہنسی خوشی کے اپوزٹ ہیں۔ ایک جو ہے وہ ملال ہے، پچھتاوا ہے، دوسرا رنج ہے جو کہ دکھ اور درد اور علم کی کیفیت ہے، اور تیسرا یاس ہے جو نا امیدی ہے۔ تو 3 مختلف جذبات ہیں جو کہ ہنسی خوشی کے متضادات ہیں۔ تو ان تینوں کو میں نے استعمال کیا ہے کہ تو ہے ہنستا تو تیری آنکھوں میں ملال و رنج و یاس دیکھتا ہوں، ملال و رنج و یاس دیکھتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے وہ بھی میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنسو بہانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، تو انسان کا جو غم ہے، جو درد ہے، وہ کچھ کم ہو جاتا ہے جب وہ آنسو بہاتا ہے۔ تو اسی سے متعلق ہے کہ تیرے غم کا بصورت آنسو، تیرے غم کا بصورت آنسو، آنکھ سے انعکاس دیکھتا ہوں، آنکھ سے انعکاس دیکھتا ہوں۔ انعکاس جو ہے وہ نکاسی کو یعنی ڈرینیج کو کہتے ہیں۔ تو آنکھ سے جو ہے نا وہ آنسوؤں کی شکل میں غم کا انعکاس ہو جاتا ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ اکثر انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان اپنا دکھ درد کا ساتھی سمجھتا ہے، وہ شخص موقع شناس نکلتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ جس کو دکھ درد کا ساتھی سمجھا اسے موقع شناس دیکھتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک کوئی بھی غم کی یا درد کی یا دکھ کی کیفیت ہو، تو جب انسان اس میں مسلسل رہتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ چیز اس کو راس آ گئی ہے کہ وہ اسی میں خوش ہے۔ تو اسی سے متعلق ہے کہ آگے تجھ کو اب ہجر ستاتا ہی نہیں، تجھ کو اب ہجر ستاتا ہی نہیں، آگے تجھ کو راس دیکھتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے اس میں جو ہے جب آپ کا محبوب جا رہا ہو تو آپ کی آنکھوں میں اس پہ رکنے کا التماس ہوتا ہے، لفظوں میں تو آپ نہیں کہہ سکتے بعض اوقات، لیکن آنکھوں میں ضرور ایک التماس ہوتا ہے، ایک گزارش ہوتی ہے رکنے کی۔ تو اس کے متعلق ہے کہ جانے لگتا ہوں تو رکنے کا تیری آنکھ میں التماس دیکھتا ہوں۔ اگلا شعر بھی اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے، جس میں جو ہے اگر آپ کا محبوب بہت حسین ہو تو آپ اکیلے اس کے چاہنے والے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے چاہنے والے
سب آپ کی رقیبوں میں ان کا پھر شمار ہوتا ہے. تو اس سے متعلق ہے تو اکیلا نہیں رقیب میرا، تو اکیلا نہیں رقیب میرا، روز ایسے 50 دیکھتا ہوں، روز ایسے 50 دیکھتا ہوں. آخری شعر ہے غزل کا اگلا، وہ مقطع بھی ہے اس غزل کا. تو اس میں جو ہے وہ جب پچھلے شعر کی کنٹینیوشن بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کا انسان ہو جس کے بہت سارے چاہنے والے ہوں تو بہت تقریباً ساروں کی ہی خواہش جو ہے وہ ناکام رہتی ہے، اور وہ جب واپس لوٹتے ہیں تو بہت بدحواس ہوتے ہیں. تو اس کے متعلق ہے جو اس کے شہر سے لوٹے فیصل، جو اس کے شہر سے لوٹے فیصل، ہر کوئی بدحواس دیکھتا ہوں، ہر کوئی بدحواس دیکھتا ہوں. جو اس کے شہر سے لوٹے فیصل، ہر کوئی بدحواس دیکھتا ہوں. جی تو یہ تھی آج کی غزل اور اس کی اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر. امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور آپ نے مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا. اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، اور بیماریوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے. اگلی غزل تک کے لیے اللہ حافظ.